نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سبق نمبر 9 آیت نمبر 40 سے 48 تک. لیسن نمبر 9 آیت 40 to 48. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفو بعہدی اوفی بعہدکم و ایای فرہبونی و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم و لا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایای فاتقونی ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق وانتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا دو یا ادا کرو دونوں طرف الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم و حالانکہ اور نہیں ہے انتم تتلون الکتاب لا تعقلون و استعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ بڑی ہے یا بھاری ہے الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون لوٹنے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعۃ ولا یؤخذ منہا عدل ولا ہم ینصرون. آپ سناتے بھی ایسے ہی ہیں جب گروپ میں سناتے ہیں؟ جی اسی طرح سنایا کیجیے لفظ لفظ کا. دیکھ کر تو نہیں سناتے؟ دیکھ کر سنانے کا کیا نقصان ہے؟ جی وقتی طور پہ تو بلا ٹل جائے گی لیکن اندر کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے ہم قبر میں ساتھ کیا لے کے جائیں گے؟ کتابیں، اپنے نوٹس. کیا ہوگا ساتھ؟ وہ جو دل میں ہے اور وہ جو عمل میں ہے. بس
کتابیں کہاں رہ جائیں گی؟ یہیں پر. کوئی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اگر اپنے نوٹس ہم خود نہیں پڑھتے تو کوئی اور کیا پڑھے گا؟ کوئی نہیں پڑھے گا. کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ واقعی ہم کوئی فائدے کی ایسی چیز لکھیں کہ جس سے دوسروں کو کچھ حاصل ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی، وہ رہ جاتی، وہ باقی رہ جاتی. چلیے الفاظ کی وضاحت. یا کیا ہے؟ یا حرف ندا. بنی، بنی اصل میں بنین تھا. بنین، بنین اور بنون جو ہوتا ہے یہ ابن کی جمع ہوتی ہے. ابن عربی زبان میں کہتے ہیں بیٹے کو. اردو میں بھی ہم بعض نام پڑھتے ہیں اور اس میں بن کا لفظ آتا ہے. خالد بن ولید، کیا معنی ہے؟ ولید کا بیٹا خالد. ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا اور اس کی جمع ہے بنون اور بنین. ابنا بھی آتی ہے لیکن یہاں بنین ہے. اب آپ کہیں گے بنین آتی ہے تو بنی کیوں رہ گیا؟ نون اڑ گیا ہے. اس کی ایک وجہ ہے جو آئندہ بتاؤں گی. یا بنی، اے بنی اسرائیل. اسرائیل، اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ. اسرا عبد اور ایل اللہ. عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عبداللہ سے یا صفی اللہ سے بھی، یعنی اللہ کا چنا ہوا بندہ، چوزن ون. اور یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے. اور وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. اور وہ کون تھے؟ خلیل اللہ. ان کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست. اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا ہے. کتنی بڑی سعادت کی بات کہ کسی کو اللہ اپنی دوستی کے لیے چن لے. تو بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے، اولاد یعقوب کو مخاطب کیا جا رہا ہے. مراد ہے اس سے یہود و نصارہ. ان کو قرآن مجید میں اہل کتاب بھی کہا گیا ہے، پیپل آف دا بک. آپ جانتے ہیں کہ سورت البقرہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی. اور مدینہ میں یہود کے 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. یہ تینوں قبیلے مدینہ اور اس کے آس پاس آباد تھے. اس وقت خیبر میں ان کی اپنی حکومت تھی. خیبر ایک اور شہر تھا، لیکن مدینہ میں یہ اوس اور خزرج کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے. ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی موجود تھی. اس پیشن گوئی میں جو علامات یا نشانیاں تھیں وہ مدینہ کی زمین کی تھیں، لہذا یہ وہاں آ کر آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی اس جگہ پر آئے گا. تو یہاں ان سے خطاب ہے، بنی اسرائیل سے. اور بنی اگرچہ بیٹوں کو کہتے ہیں بنین، لیکن یہاں صرف بیٹے مراد نہیں ہیں، بیٹے بیٹیاں مرد عورت سب مراد ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انگلش میں عموماً اس کا ترجمہ چلڈرن کیا جاتا ہے، اور میں نے اس کا ترجمہ اولاد یعقوب کیا ہے. اولاد، اور اولاد میں مرد عورت سب آتے، لڑکے لڑکیاں سب آتے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو. اذکرو ویل کاف را روٹ ہے اور واو الف کس کی علامت ہے؟ جمع کی. اذکرو تم سب یاد کرو. اذکرو کا لفظ ذکر یذکر سے ہے. ذکر یذکر ذکرن، ذکر کسی بات کو یاد کرنا، خواہ بھولنے کے بعد یا بغیر بھولے. ذکر دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے. یاد دل میں ہوتی ہے اور زبان سے بھی اس کا اظہار کیا جاتا ہے. اذکرو یاد کرو. کیا یاد کرو؟ نعمتی میری نعمت. نون عین میم پیچھے گزرا انعمت علیہم، تو یہ نعمتی. اردو میں بھی نعمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے فیور کے معنوں میں. اور یا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میری. نعمتی میری نعمت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترجمہ نعمتیں کیا گیا ہے، تو نعمت کا لفظ اگرچہ سنگولر ہے لیکن
اسم جنس ہونے کی بنا پر واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. چونکہ بنی اسرائیل پر صرف کوئی ایک نعمت نہیں تھی بلکہ بہت ساری نعمتیں تھی، اس لیے ترجمہ نعمتیں کیا گیا ہے. ابھی آپ نے پڑھا نا ترجمہ، کیا لکھا ہوا تھا اس میں؟ نعمتیں. نعمتی میری نعمت، اللتی وہ جو. اس سے ملتا جلتا لفظ پیچھے پڑھا آپ نے کیا؟ الذی اور الذین. اللتی، الذی، الذین یہ کیا ہے؟ اسم موصول. کس لیے آتے ہیں؟ جوڑنے کے لیے، ریفر بیک کرنے کے لیے. اللتی وہ جو. انعمت میں نے انعام کی. پیچھے آپ نے پڑھا انعمتا، تا ہو تو مانا ہوتا ہے تم نے، تو ہو تو مانا ہوتا ہے میں نے. انعمت میں نے انعام کی، یعنی میں نے نعمت کی. اور نعمت کا لفظ جو ہے وہ احسان کے لیے بھی آتا ہے، یعنی میرے احسان یاد رکھو. عطا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بخشش. علیکم، علا اور کم پیچھے پڑھا کیا پڑھا؟ علیہم. کیا مانا ہوتا ہے علیہم کا؟ ان پر. اور علیکم تم پر. اور یہاں تم سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل، امت بنی اسرائیل. وا اور اوفو، اوفا یوفی ایفا. ایفا افعال کے وزن پر پورا کرنا، وفا کرنا. اور وفا کا لفظ آتا ہے کسی شرط یا عہد، منت، نظر، ناپ تول کے پورا کرنے کے لیے. ان سب کو پورا کرنے کے لیے وفا کا لفظ آتا ہے، خواہ وہ وعدہ ہو خواہ وہ ناپ تول ہو. اوفو پورا کرو، فلفل کرو. بعہدی میرے عہد کو. یہاں با جو ہے یہ زائد ہے. عہد وعدہ، اور پھر یا میرا، میرا عہد یعنی اللہ کا عہد. اوفی میں پورا کروں گا، پھر وہی روٹ ہے وفا کا، واو فا یا. بعہدکم تمہارے عہد کو، یعنی تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو. اور یہاں بھی با زائد ہے. وا اور ایایا صرف مجھ سے. اس سے ملتا جلتا پیچھے آپ نے کیا لفظ پڑھا تھا؟ ایا کا، صرف تجھ سے. اور ایایا صرف مجھ سے. فرہبونی فا پس، ارہبو راہبا رہب. رہب کہتے شدت خوف کو، ایسا ڈرنا جس میں احتیاط اور اضطراب ہو. رہب یرہب سے، راہب کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. فرہبونی تم سب مجھ سے ڈرو. وا اور آمنو، آمن یؤمنو ایمان، اور ایمان لاؤ. کس سے کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے. بما ساتھ اس کے جو، انزلتو میں نے نازل کی. کس نے؟ اللہ نے. کیا نازل کی؟ قرآن. قرآن مراد ہے. ماں سے مراد یہاں قرآن ہے. ساتھ اس کے جو، کس کے؟ قرآن کے. انزلتو میں نے نازل کیا یعنی قرآن. مصدقن تصدیق کرنے والا ہے. مصدق روٹ کیا ہے؟ صاد دال قاف. صدق، صدق کہتے ہیں سچائی کو. اور تصدیق کا لفظ آپ پہلے پڑھ چکے. لما لی اور ما، لی واسطے اور ما اس کے جو. معکم مع شاید پہلی دفعہ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثال دیجئے. اب تو آپ کو ہر وقت انگریزی کے انویٹیشن کارڈ ملتے ہیں نا، ورنہ جب اردو میں انویٹیشن کارڈ لکھے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ بما، صرف ماں نہیں، بما ساتھ کے ساتھ. بما اہل و عیال. جی ہاں، تو ما ہوتا ہے ساتھ. معکم تمہارے ساتھ. و اور لا نہ، تکونو تم ہو جاؤ. کانا یکونو سے تکونو. اور اس میں بھی تا واو نون جمع کی علامت ہے. اور یہ جو شروع میں تا آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تم. اور واو الف جو آخر میں ہے
جمع کی علامت ہے. اور نہ تم سب ہو جاؤ اولا اول پہلے جماعت اول. کافرن کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر. کل ہم نے پڑھا تھا فاعل کافر کفر کرنے والے. روٹ کیا ہے؟ کافارا. بھی ساتھ اس کے. کس کے؟ قرآن مجید کے. ولا اور نہ تشترو تم بیچو. تشترو شین را یا. شرا کا معنی ہوتا ہے ایکسچینج کرنا، لینا دینا، لین دین، خرید فروخت دونوں کے لیے آتا ہے. بآیاتی میری آیات کو. یہاں بھی با زائد ہے. آیات کس کی جمع ہے؟ آیتن کی. کتنی قسم کی آیتیں ہوتی ہیں؟ 2، کونیہ اور شرعیہ. کونی کون سی ہوتی ہیں؟ جو کائنات سے متعلق ہوتی ہیں، اللہ کی تخلیقات جو ہیں یہ آیات ہیں. مثلا سورج کو آپ آیت کہہ سکتے ہیں، چاند کو آیت کہہ سکتے ہیں. یہ بھی آیت ہے. اور کیا آیت ہے؟ پہاڑ، آسمان، زمین، درخت، ہر چیز، یہ سب کیا ہے؟ آیات. لیکن کون سی آیات ہے؟ کونیہ. اور دوسری ہے شرعیہ. وہ کون سی ہے؟ آمنوا بما انزلت. یہ بھی آیت ہے. بآیاتی میری آیات کو. لیکن یہاں ایک خاص کانٹیکسٹ میں بھی استعمال ہوا جو تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گے آپ. ثمنن قیمت، پیسے، مول. اور روٹ کیا ہے؟ تا میم نون. ثمنن قلیلن قلیل قاف لام لام. قلیل کس کے وزن پر ہے؟ فعیل بہت تھوڑا. اردو میں استعمال ہوتا قلت، قلیل. وا اور ایا صرف مجھ سے. فتقونی پس ڈرو مجھ سے. اتقا یتقی اتقا تقوی. واو قاف یا روٹ ہے. وا اور لا نہ. تلبسو تم ملاؤ. لام با سین روٹ ہے لبس. اور تا علامت ہے مخاطب کی تم. اور واو اور الف علامت ہے جمع کی. اور نہ تم ملاؤ، گڈمڈ نہ کرو، مکس اپ نہ کرو، خلط ملط نہ کرو. الحق حق کو. حق کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پڑ چکے ہیں. ثابت شدہ سچائی. ایک تو ہوتا نا سچائی، جیسے عام طور پر کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ. کیا مطلب ہوتا ہے یونیورسل ٹروتھ کا؟ پرووڈ. یس. حق کہتے ہیں الشیء الثابت، ثابت چیز جو پرووڈ ہو. اور یہاں مراد ہے ہر وہ چیز جو رسول لائے. بالباطل ساتھ باطل کے، یعنی حق میں باطل کو مکس نہ کرو. جیسے سوپ میں چینی کو نہ ملاؤ، کیا ہوگا؟ گڑبڑ ہو جائے گی. کبھی آپ نے چکن سوپ میں چینی کا چمچ ملا کے پیا؟ کیا ہوتا ہے؟ اگر ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ بد مزہ. نہ وہ رہے گا نہ وہ رہے گا. فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے گا، ٹیسٹ بھی اسپائل ہو جائے گا، دوسرے کنفیوژن میں پڑ جائیں گے. باطل. باطل کس کا اپوزٹ ہے؟ حق کا. روٹ کیا ہے؟ باطلام. وزن کیا ہے؟ فاعل. و اور تکتمو تم چھپاتے ہو. تکتمو کا لفظ جو ہے اس سے پہلے لا تھا. لا ڈراپڈ ہے، یہاں لا گرا ہوا ہے. معنی میں موجود ہے، لفظ نہیں ہے لا کا. کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں آ گیا ہے ولا تلبسو. وہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے. ولا تلبسوا الحق بالباطل. اور اگر یوں آتا، ذرا پڑھیے اس طرح، ولا تکتموا الحق، تو وہ ذرا بھاری ہو جاتا. تو اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو آسان کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. پڑھتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ. اور تم چھپاتے ہو. روٹ بتائیے. کاف تا میم. پیچھے پڑھ چکے. بتائیے آیت نمبر 33. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار جو صیغے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ جمع کے، مخاطب کے. تکتمو تا علامت ہے حاضر کی، اور واو الف
جمع کی اور روٹ کیا بچا بیچ میں. میں اس کو تھوڑا انالائز کروں گی تاکہ آپ کو ایک دفعہ پوری طرح پہچان ہو جائے اور اس وزن پر جو لفظ آئے فوراً معنی نکال سکے. تفعلوا یہ وزن ہے, یہ اسکیل ہے آپ کے پاس. جیسے آپ کچن میں کام کرتے ہوئے اسکیل استعمال کرتے ہیں یا بس اندازے کرتے رہتے ہیں؟ کچھ لوگ تو بہت ہی ایکوریٹلی کام کرتے ہیں اور وہ ہر چیز کو ناپ تول کے کرتے ہیں. تو تھوڑا سا علمی دنیا میں بھی ناپ تول کرنا شروع کر دیں زیادہ اچھا کام کرنا ہے. ویسے تو کام چل اندازے تکے سے بھی ترجمہ ہو جاتا ہے, لیکن علمی دنیا میں تکے نہیں چلتے, پروفڈ بات ہونی چاہیے. یہ ہے وزن تفعلوا جو آج آپ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں. تفعلوا, اس میں جو درمیان کا فے این لام ہے یہ تو روٹ ہے, ٹھیک ہے, فے این لام. یہ جو واو اور الف ہے یہ علامت ہے جمع کی, اور یہ جو شروع کا تا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ حاضر شخص کے لیے, مخاطب کے لیے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے تک تو وہ تشترو بھی اور بھی اس میں آئیں گے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ عربی زبان بہت سائنٹیفک لینگویج ہے. اس میں اوزان کا اگر آپ کو پتہ چل جائے, اصل لفظ کا علم ہو جائے, تو اس کے اوپر لا کے آپ کسی بھی چیز کو اس پیمانے میں فٹ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے آپ کو روٹ سکھائے جاتے ہیں کہ لفظ کی اوریجن آپ کو پتا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. فے این لام کے وزن پر کیا آ رہا ہے. جب وہ آ گیا اور اس کا معنی آپ کو پتا چل گیا کہ قتم کا معنی چھپانا ہے اور لفظ کا معنی ڈھانپنا ہے, اور واو الف جو ہے یہ جمع کے لیے ہے اور تا سامنے والے کے لیے, تو پھر ترجمہ آپ سوچ سمجھ کے کریں گے, آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا, جو تلبسو کا لفظ ہے اس میں آپ نے لباس کا لفظ پڑھا ہوگا. لباس کیا کرتا ہے؟ ڈھانپ دیتا ہے. تو لبس یلبسو کا معنی ہوتا ہے لباس اڑھانا. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ حالانکہ تم, تعلمون تم جانتے ہو. تعلمون میں بھی تا سامنے والے کے لیے اور عین لام میم روٹ ہے, اور واو نون یہاں جمع کی علامت ہے. واو الف کی طرح واو نون بھی جمع کی علامت ہے, پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. وَأَقِیمُوا اور قائم کرو. اقیمو قاف واو میم. الصلاۃ صلاۃ نماز, پیچھے آپ یقیمون الصلاۃ پڑھ چکے. وآتو آتا یؤتی ایتا کہتے ہیں دینے کو, دو. آتو الزکاۃ زکات, زائی کاف یا, لفظی معنی ہوتا ہے پاک کرنا, نشو نما دینا, بڑھانا. ورکعو اور رکوع کرو. را کاف عین رکع یرکعو جھکنا. مع کیا معنی پڑا مع کا؟ ساتھ. الراکعین جمع ہے راکع کی, وزن کیا ہوا؟ راکع فاعل. نہیں بنا وزن؟ بنتا نا فاعل. راکع راکع رکوع کرنے والا, راکعین رکوع کرنے والے جمع کے لیے ہے. رکوع کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, رکعت بھی اسی سے ہے. آ کیا ہوتا ہے؟ حرف استفہام ہے. حرف استفہام, استفہام لفظ لکھنا آتا ہے آپ کو؟ استفہام, استفہام کا معنی ہوتا ہے فہم طلب کرنا. فہم کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ کو, یعنی کسی چیز کو جاننے کی کوشش. تو جاننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سوال, ٹھیک ہے. تو اس کو بولتے ہیں حرف استفہام. لیکن ہمیشہ حمزہ یا الف جو استفہام کا سوال کے لیے نہیں ہوتا, پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا, کبھی ڈانٹ کے لیے ہوتا ہے, کبھی انکار کے لیے ہوتا ہے, کبھی تعجب کے لیے ہوتا ہے. حیرت کی بات ہے کہ تم ایسا کرتے ہو. کیا. تأمرون تم حکم دیتے ہو. تا تمہارے لیے اور روٹ ہے حمزہ میم رے. امر, امر کس کو کہتے ہیں؟ حکم کو. اور واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی. کیا تم حکم دیتے ہو, کس کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو.
अन्नासा लोगों को, बिल बिर्री नेकी का, बा जायद है यहाँ भी, और जायद क्यों आता है? ताकीद के लिए, माने में जोर के लिए। बिर कहते हैं नेकी को, नेक काम। वाह और तनसौना तुम भूल जाते हो। ता किसकी अलामत है? तुम की। नून सीन या रूट है तनसौना का, भूलना। या कहाँ है? यहाँ कहाँ गई? उड़ गई। क्यों? हरूफ इल्लत में से है। और ये जो वाव है ये रूट की नहीं है, ये जमा की अलामत है। ठीक है। अनफुसकुम अपने नफ्सों को, अनफुस जमा है किसकी? नफ्स की। और नफ्स का क्या माना होता है? जात। तुम अपनी जात को भूल जाते हो। वाह हालांकि अंतुम तुम, ततलूना तुम पढ़ते हो। तला यतलू तिलावतन तिलावत करना, पढ़ना। असल में तला यतलू तिलवन का माना होता है किसी के पीछे जाना। तो तिलावत ऐसे पढ़ने को कहते हैं जिसमें माना पीछे पीछे आए, यानी समझ के पढ़ना। अल किताब कौन सी किताब? खास तौरात। व अंतुम ततलून अल किताब हालांकि तुम पढ़ते हो किताब, यानी अपनी तौरात। अफला क्योंकि खिताब आपने खुद ही कहा था बनी इस्राइल को है। अफला क्या फिर नहीं, ताक़िलून तुम अक्ल रखते। ता तुम्हारे लिए, आइन काफ लाम रूट का और वाव नून जमा का। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? यहाँ इस्तिफाम किसका है? हैरत का, इनकार का। कोई अक्ल नहीं तुम में, अक्ल के मारो ये कहा गया है। वस्ताइनु और मदद मांगो। इस्ताइनु कहाँ पढ़ा था आपने? इय्याका नस्ताइन। इस्ताना यस्ताइनु का मतलब होता है मदद तलब करना। रूट है ऐन वाव नून। बिस्सब्री साथ सब्र के। सब्र किसको कहते हैं? रोकना। हब्स नफ्स नफ्स को रोकना, सेल्फ कंट्रोल। किससे रोकना? नेगेटिव रिएक्शन से, शिकवे शिकायत से, गैज़ो गजब से, अल्लाह की नाफरमानी से। वस्सलात और सलात पीछे पढ़ चुके हैं, नमाज के लिए आता है। वा और इन्नहा बेशक वो, कौन वो? अस्सलात लकबीरतुन अलबत्ता बहुत बड़ी है, भारी है। ला ताकीद के लिए। जब लाम अलिफ ला हो तो माना होता है नो, नफी, और अलिफ के बगैर हो तो माना होता है जरूर। कबीरतुन, कबीर किसके वजन पर है? फ़ईल के, बहुत बड़ी। रूट क्या है? का बा रा, और तुन जो है मुअन्नस की अलामत है ता यहाँ। इल्ला मगर, अला ऊपर, अल खाशिईन खाशिईन के। खाशिईन का वाहिद क्या है? खाशिउन। वजन क्या है? फाइलुन। खाशिउन फाइलुन के वजन पर। खाशि खा शीन आइन। खुशू, खुशू किसको कहते हैं? दब जाने को, डरने को। खुशू असल में दिल की हालत का नाम है। एक दिल की एक हालत है जिसका इजहार जिस्म पर होता है। जैसे तकवा कहाँ होता है? दिल में। डर कहाँ होता है? गम कहाँ होता है? खुशी कहाँ होती है? मोहब्बत कहाँ होती है? नफरत कहाँ होती है? इतना कुछ दिल में भरा हुआ दिल। खाशिईन, तो ये खुशू भी दिल में होता है, ये दिल की कैफियत है, दिल का ठहराव। कल आपका सवाल था ना कि नमाज में खुशू कैसे हो। तो ये खुशू जो है ये दरअसल दिल का ठहराव होता है जो इंसान के अमल में, रवैये में आ जाता है, जिसमें इंसान के अंदर अपनी कमी और इज्ज और इंकिसारी का एहसास गालिब होता है। और ये अल्लाह की अजमत के नतीजे में आता है। कैसे आता है? नंबर 1 खुशू दिल की हालत है। नंबर 2 दिल की वो हालत जिसमें इंसान अपने आप को कमजोर समझता है, इज्ज और इंकिसारी का इजहार करता है। आता कैसे है?
اللہ کی عظمت کے نتیجے میں اللہ کی بڑائی کا جب احساس آ جاتا ہے تو بندہ اندر سے پھر خود ہی دب جاتا ہے. جب اندر سے حقیقی معنی میں دبتا ہے تو باہر بھی انسان کے ٹھہراؤ آ جاتا ہے, اور اس کا سب سے پہلا اظہار نماز کے اندر ہوتا ہے. الذین, وہ لوگ پیچھے پڑ چکے. یظنون, یا علامت ہے غائب کی, ظا نون نون روٹ ہے, زن کہتے ہیں گمان کو, اور اس کے بعد اگر ان آئے تو معنی یقین ہوتا ہے, اور واو نون جمع کی علامت ہے. یظنون, وہ گمان کرتے ہیں, وہ یقین رکھتے ہیں, کیونکہ آگے ان آ رہا ہے. انہم, بے شک وہ, ملاقو, ملاقات کرنے والے ہیں. ملاقو, لاقا یلاقی, ملاقات, اردو میں بھی ملاقات استعمال ہوتا ہے, کسی کے سامنے آنا. ملاقات کا لفظی معنی کیا؟ کسی کے سامنے آنا. ربہم, اپنے رب کے. اور انہم, بے شک وہ, کون؟ جن کا ذکر ہو رہا ہے پیچھے. الیہ, طرف اس کے, خاشعین یعنی طرف اس کے, کس کے؟ اللہ کے. راجعون, راجعون جمع ہے راجعن کی, وزن کیا ہے؟ فاعلن. راجع فاعل, راکع راجع. راجعون لوٹنے والے ہیں, آخرت کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکروا نعمتی, یاد کرو میری نعمتیں, اللتی, وہ جو, انعمت, میں نے انعام کیا, علیکم, تم پر, وانی, اور بے شک میں نے, فضلتکم, میں نے فضیلت دی تم کو. فضلت, فضل یفضل, تفضیل, تفعیل کے وزن پر, معنی ہے برتری دینا, کسی کو پریفر کرنا. علی, اوپر. العالمین, جمع ہے کس کی؟ عالم کی, اور یاد رکھیے یہ فاعل کے وزن پر نہیں ہے, ٹھیک ہے. واتقو, کیونکہ عالم اور عالم میں فرق ہوتا ہے, عالم جاننے والا اور عالم جہان. واتقو, اور ڈرو, تقوی اختیار کرو. یومن, اس دن سے, کس دن کی طرف اشارہ؟ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے. لا, نہ, تجزی, کام آئے گا, جیم زائی یا جزا. جزا کے بعد ان آئے اگر, جیسے کہ یہ آگے آ رہا ہے, تو اس کا معنی ہوتا ہے اس کی طرف سے ادا کر دیا, اس کی طرف سے کافی ہو گیا, سفائس کے معنوں میں آتا ہے. لا تجزی, نہ کافی ہوگا, نہ کام آئے گا. نفسن, کوئی نفس, کوئی انسان, کوئی جان. ان نفسن, کسی انسان کو. شیئن, کچھ بھی, کوئی بھی چیز نہ کسی کو کوئی دے سکے گا. اور, لا, نہ. یقبل, قبول کیا جائے گا. روٹ کیا ہے؟ قاف با لام. منہا, اس سے, کس سے؟ نفس سے. شفاعتن, کوئی سفارش. شفاعتن کا جو روٹ ہے شین فا عین ہے. شفع یشفع شفعا. شفع الشیء کا معنی ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی چیز کو ملا کر اسے جوڑا بنا دیا جائے, یعنی ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ملا کے جوڑا بنانا. مثلاً آپ دیکھیے اس وقت میرے ہاتھ میں ایک قلم ہے, تو جب میں نے اس کے ساتھ یہ دوسرے کو ملایا تو یہ جوڑا بن گیا, ٹھیک ہے. اس جوڑا بنانے کو شفاع کہتے ہیں. شفاع کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی ایک سورت ہے, اس میں آتا ہے والشفع والوتر. وتر کہتے ہیں آڈ کو, اور شفع کہتے ہیں ایون کو, یعنی 2, ٹھیک ہے. اور شفاعت کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص اکیلا کوئی کام کر رہا تھا, مقدمہ بھگت رہا تھا, تو دوسرے نے آ کے اس کو سپورٹ کیا. تو کسی کو سپورٹ دینا, اور پھر خاص طور پر وسیلہ بننا اور انٹرسیڈ کرنا. ولا, اور نہ. یؤخذ, لیا جائے گا. اخذ یاخذ, لینا, پکڑنا, حصی اور مانوی دونوں طرح سے. یعنی کسی مثلا قلم پکڑنا, اخذت القلم, یہ تو حصی چیز ہے نا, قلم نظر آ رہا ہے. اسی طرح بعض اوقات کسی سے کوئی کانسیپٹ لینا, آپ کے دماغ میں کوئی چیز ہے یا میں آپ کو کچھ بتا رہی ہوں, آپ مجھ سے یہ علم لے رہے ہیں, تو یہ بھی کیا ہے دراصل؟ لینا. جو میں بول رہی ہوں آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آ رہا, لیکن آپ لے رہے ہیں نا یہ. تو یہی معنی ہوتا ہے
یؤخذ کا اخذ کا، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، کس سے؟ نفس سے، عدل کوئی بدلہ. ویسے تو عدل کا لفظ جسٹس کے لیے آتا ہے، انصاف کے لیے آتا ہے، برابر کے لیے، تو معاوضہ مراد ہے، بدلہ، برابر کی چیز. ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون، نون صاد رے، نصر ینصر مدد کرنا، کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس کے کام آنا، اور اس میں بھی جمع کی علامت ہے واو نون. اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، ان کو کہیں سے نہ کوئی شفاعت ملے گی، نہ عدل اور نہ نصر. چلیے اب آپ تلاوت سنیے تاکہ آپ فریش ہو جائیں، تلاوت انجوائے کریں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون